بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ آج کا سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اطہر قادری رضوی دامت برکاتہ عالیہ فرماتے ہیں، کوئی بھی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجیے، انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا۔ آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آئیے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ رضائے الہی عز و جل کے لیے پڑھوں گا، کلاس کے تمام جدول پر عمل کروں گا، کلاس کے دوران موبائل فون کا استعمال نہیں کروں گا، سوشل میڈیا کا استعمال نہیں کروں گا، مکمل سبق توجہ سے سنوں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ کل کی کلاس میں ہم نے چائنیز زبان کے مختصر تعارف کو جانا تھا۔ ہم نے اس میں جانا کہ چائنا آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، دنیا میں سب سے زیادہ بولے جانے والی زبان بھی چائنیز ہے۔ چائنیز میں الفابیٹس نہیں ہوتے، چائنیز زبان کریکٹر میں لکھی جاتی ہے، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ کریکٹر دو قسم کے ہوتے ہیں، سمپلیفائڈ کریکٹر اور ٹریڈیشنل کریکٹر۔ پھر ہم نے چائنیز زبان کے مختلف نام پڑھے تھے، جیسے ہن یو، چنگ ون، کوان خوا، پوتھونگ خوا۔ یہ ہم نے چائنیز زبان کے جو مختلف صوبوں میں جو لہجے استعمال کیے جاتے ہیں ان لہجوں کے بارے میں سنا۔ پھر ہم نے پھینین کے بارے میں سنا کہ پھینین کیا چیز ہے اور اس کا نظام کب قائم کیا گیا۔ اس میں ہم نے جانا کہ چائنیز زبان کا جو ایک مکمل بامعنی لفظ بنتا ہے وہ 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے۔ انیشیل، نمبر 1 انیشیل، نمبر 2 فائنل اور نمبر 3 ٹونز۔ انیشیل کے بارے میں پڑھا کہ انیشیل وہ الفاظ ہوتے ہیں جن سے چائنیز کریکٹر کی ابتدا ہوتی ہے، اور فائنل جن پر چائنیز کریکٹر کی انتہا ہوتی ہے۔ ٹونز وہ ہوتی ہیں جو ہم پھینین پڑھتے ہیں، اس کے اوپر کچھ ٹونز لگائی جاتی ہیں۔ ٹونز کا ہم نے جیسے مثال کے طور پر جیسے عربی میں الفاظوں کے اوپر زبر زیر پیش آتی ہے، اسی طرح چائنیز جو پھینین استعمال ہوتی ہے اس کے اوپر بھی ٹونز استعمال ہوتی ہیں۔ ٹونز 4 قسم کی ہوتی ہیں، جیسے کہ ان تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی ٹون، دوسری ٹون، تیسری ٹون اور چوتھی ٹون۔ ٹونز کی اہمیت کے بارے میں پڑھا کہ چائنیز زبان میں ٹونز کی کتنی اہمیت ہے۔ پھر ہم نے یہ محاورہ پڑھا کہ جس میں الفاظ تو سیم ہے، ایک جیسے ہیں، لیکن اس میں صرف ٹونز تبدیل ہونے سے اس کا معنی بالکل تبدیل ہو جاتا ہے۔ آئیے آج کے اس لیسن میں ہم انیشیل کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ انیشیل وہ حروف ہوتے ہیں جن سے چائنیز کریکٹر شروع ہوتا ہے۔ یہ الفاظ، یہ حروف دکھنے میں تو انگلش کے الفابیٹس کی طرح ہیں، لیکن ان کی آواز انگلش میں جو الفاظ ادا ہوتے ہیں اس طرح نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کا جو ساؤنڈ ہے وہ چائنیز لہجے میں ہی ہوگا۔ آج ہم ان الفاظ کو پڑھیں گے، انیشیل الفاظ کو۔ بہت ہی اہم کلاس ہے۔ ان الفاظ کو جتنا آپ اچھی طرح سے، جتنی آپ اچھے پریکٹس کریں گے، بار بار پڑھیں گے،
इंशाल्लाह आपके लिए चाइनीज़ ज़ुबान को सीखना उतना ही आसान हो जाएगा। आप अपने पास कापी और कलम वगैरह रख लें और कोशिश करें कि जो अल्फाज इसका जो इस हर लफ्ज़ की जो जो आवाज़ बताई जाएगी उसको आप अपनी कापी पर नोट कर लें। पढ़ना इसको चाइनीज़ लहजे में है, लेकिन हम इसको आसानी के लिए कुछ उर्दू वर्ड में भी लिख सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। तो मैं जिस लफ्ज़ को पढ़ूं आप भी मेरे साथ साथ उन अल्फाज को दोहराते जाएं। तो हम आज के लेसन में इस सबक की इस इनिशियल की मशक करेंगे। ये इनिशियल इस तरतीब से हम पढ़ेंगे, जैसे पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, इस अंदाज से हम इसको पढ़ेंगे। पहला लफ्ज़ है बी। इंग्लिश में तो इसकी आवाज़ बी की तरह आती है, बे की तरह, लेकिन चाइनीज़ ज़ुबान में इसकी आवाज़ पे की तरह आएगी। जो इंग्लिश में जो पी की आवाज़ है वो चाइनीज़ में बी की आवाज़ है। आप इसको साथ साथ नोट कर लें कि जो चाइनीज़ में जो बी की आवाज़ है वो पे की तरह आएगी। जिसको हम इसको पढ़ते हैं, पहला लफ्ज़ है पो, ये बी को पो, आखिर में पो इस तरह की आवाज़ आएगी। आखिर में पो पो। जी आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए, पो 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 पो। जी जी आप सब ने इसकी आवाज़ को नोट कर लिया। इसको कोशिश करें उर्दू में भी लिख लें। जिस तरह उर्दू में हम लिखते हैं पे वाओ अलिफ, साथ अलिफ के ऊपर वो मद भी लगा दें, पोआ। इस तरह सिर्फ अपनी याद दहानी के लिए कि इसकी आवाज़ किस तरह अदा की जाएगी, लेकिन पढ़ना इसको चाइनीज़ लहजे में ही है। पहला लफ्ज़ था बी। बी को किस तरह पढ़ेंगे? पोआ। जी माशाल्लाह, मिलकर पढ़ें, पोआ पोआ पोआ। जी दूसरा वर्ड है पी। इंग्लिश में इसकी आवाज़ पी, लेकिन चाइनीज़ में इसकी आवाज़ वो पे के साथ अगर आप आंखों वाली हे लगाएंगे तो फ फ ये वाली जो आवाज़ आती है फ, तो इसको फोआ। जिस तरह फल होता है ना, फल, फल में पे साथ आंखों वाली हा, तो किस तरह पढ़ेंगे? फ, फल। इस तरह फोआ फोआ फोआ। जी इसको भी नोट कर लें। जी माशाल्लाह, मेरे साथ साथ मिलकर पढ़ें इसको, फोआ फोआ। इसमें भी ओ आखिर में ओ इस तरह की आवाज़ आएगी, फोआ फोआ। जी मिलकर पढ़ें, फोआ। फिर पढ़ें, दोबारा पढ़ें, जी फिर पढ़ें, फोआ फोआ फोआ। बी की आवाज़ पोआ, बी की आवाज़ फोआ पोआ फोआ पोआ फोआ। तीसरा वर्ड है एम। एम, एम को किस तरह पढ़ेंगे? मोआ मोआ। इसमें भी जो पहले चार अल्फाज हैं इसको अदा करते हुए आखिर में आवाज़ ओआ ओआ इस तरह क्या आएगी, जिस तरह पोआ फोआ। तो एम को जब पढ़ेंगे मोआ मोआ मोआ। जी मिलकर पढ़ें, मिलकर, मोआ मोआ मोआ
پھر پڑھیں، مل کر پڑھیں، سب اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مل کر پڑھیں، ایک ساتھ پڑھیں۔ مو، جی جی، مو، مو، بی کو پڑھیں گے، پو، پی کو، پھو، جی، ایم کو، مو، جی، آگے ہے ایف، ایف کو پڑھیں گے، فو، 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 جی، تمام اسٹوڈنٹس مل کر پڑھیں، فو، 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 جی۔ اب ان چاروں الفاظوں کو اکٹھا پڑھتے ہیں۔ پہلا بی کو کس طرح پڑھیں گے، پو، بی کو، پھو، ایم کو، مو، ایف کو، فو، جی۔ آپ تمام اسٹوڈنٹس اس کو، ان کی آوازوں کو ساتھ ساتھ نوٹ کرتے رہیں۔ اگر کوئی آپ کا سوال ہو تو اس کو آپ کمنٹ میں سوال کر سکتے ہیں، لیکن کلاس کے دوران کوشش کریں کہ آپ اپنا اس سوال کو کاپی پہ نوٹ کر لیں۔ جب کلاس ختم ہو تو اس کے بعد آپ کو کچھ ٹائم دیا جائے گا تو آپ اپنے سوال اس میں کر سکتے ہیں۔ کسی آواز کی سمجھ نہیں آئی، کس لفظ کو کس طرح پڑھنا ہے، تو آپ اس سوالات کو اپنے پاس نوٹ کر لیں، اور اس کے بعد جب آپ کو ٹائم دیا جائے گا تو آپ کمنٹس کے ذریعے اس سوال کو پوچھ سکتے ہیں۔ جی، پہلی لائن کو دوبارہ پڑھتے ہیں، پو، بی کو کس طرح پڑھیں گے، پو، بی کو، پھو، ایم کو، مو، ایف کو، فو، جی ماشاء اللہ۔ آئیے اگلی لائن پڑھتے ہیں، ڈی کی آواز چائنیز انگلش میں ڈال کی طرح آتی ہے نا، ڈی، جب اس کو چائنیز میں پڑھیں گے تو اس کی آواز تا کی آئے گی، تو اس کو پڑھیں گے تو 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 تو، جی مل کر پڑھیں، تو، بلند آواز سے پڑھیں، اونچی آواز سے پڑھیں، تو تو تو، جی اگلا لفظ ہے ٹی، ٹی کی آواز ٹی کی آواز انگلش میں ٹے کی طرح آتی ہے، تو چائنیز میں اس کی آواز آئے گی تا کے ساتھ آنکھوں والی ہا آئے گی، تو پڑھیں گے تھ، جس طرح تھا ہوتا ہے نا، تھا، تے کے ساتھ آنکھوں والی ہا پھر الف، تھا، اس طرح تھ، تھ، جی تمام اسٹوڈنٹ مل کر پڑھیں، تھ، 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 جی ڈی کی آواز ت، ٹی کی آواز تھ، جی ماشاء اللہ، ت، تھ، ت، تھ، جی۔ آگے ہے این، این کی آواز آئے گی ن، 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 دوبارہ پڑھیں، ڈی سے دوبارہ پڑھتے ہیں، ڈی کی آواز ت، ٹی کی آواز تھ، این، ن، جی ماشاء اللہ۔ آگے ہے ایل، ایل کی آواز آئے گی ل، 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 جی مل کر پڑھیں، مل کر ل، ل، جی۔ اب ان دو لائنوں کو دوبارہ پڑھتے ہیں،
شروع سے پڑھتے ہیں بی سے. جی کون پڑھ کر سنائے گا؟ کس کو زبانی یہ الفاظوں کی آواز یاد ہو گئی ہے؟ جی ماشاء اللہ، آپ سنائیں. جی جی یہ چند حروف ہیں، چند ان کو آپ کوشش کریں زبانی یاد کر لیں. آپ کو آگے ان کی جب ہم opinion پڑھیں گے تو آپ کو زبانی یاد ہو کہ کون سا جو حرف ہے وہ انیشیل ہے. جی میں ایک دفعہ ان دونوں لائنوں کو دوبارہ پڑھ دیتا ہوں بی سے ایل تک. او، تھو، مو، فو، ت، تھ، ن، ل، دی. آگے ہے جی. جی کی آواز انگلش میں، اردو میں اس کی آواز کاف کی طرح آتی ہے، اور جب چائنیز میں اس کو پڑھیں گے تو اس کے دو انداز ہیں. اس کو آپ نوٹ کر لیں. اگر جی کیلا یوز ہوگا، کیلا آئے گا، تو پھر وہاں پر یہ گاف کی آواز اس کی آئے گی. اور اگر اس کے ساتھ ای آ جائے، آگے ہم پڑھیں گے اس کے ساتھ ای جب استعمال ہوگا تو وہاں پر بھی اس کی آواز گاف کی آواز کی طرح ہی آئے گی. اگر ای کے علاوہ کوئی بھی اور حرف آ جائے تب اس کی آواز کاف کی آواز کی طرح آئے گی. جی سب کو سمجھ آ گئی؟ نوٹ کر لیا سب نے؟ میں پھر عرض کر دیتا ہوں. جب جی کیلا یوز ہو تب اس کی آواز گاف کی آواز کی طرح آئے گی، اور جب اس کے ساتھ ای آ جائے گا تب بھی اس کی آواز گاف کی طرح آئے گی. جب جی کسی حرف کے آخر میں آئے گا تب بھی اس کی آواز گاف کی طرح آئے گی. 3 جگہوں پر گاف کی طرح آواز آئے گی اور اس کے علاوہ کاف کی طرح آواز آئے گی. جب جی تنہا آئے، اکیلا آئے، یا جب جی کے بعد ای آ جائے، یا جب جی کسی حرف کے آخر میں آ جائے، کسی لفظ کے آخر میں آ جائے، تو ان تینوں صورتوں میں جی کی آواز گاف کی طرح آئے گی. اور اگر یہ تینوں صورتوں کے علاوہ کہیں بھی جی آ جائے تو وہاں پر اس کی آواز کاف کی طرح آئے گی. یہاں پر کیونکہ جی اکیلا یوز ہوا ہے انیشل میں، تو یہاں پر اس کی آواز گاف کی طرح آئے گی. اس کو پڑھیں گے گ گ گ گ. کے کی آواز کاف کی طرح ہوتی ہے انگلش میں، لیکن جب چائنیز میں اس کو پروناؤنس کریں گے تو اس کی آواز جس طرح ہم نے اوپر ٹی کی اور ٹی کی آواز پڑھی کہ اس کے ساتھ آنکھوں والی ہے یوز ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کے ساتھ بھی آنکھوں والی ہے، کاف کے ساتھ آنکھوں والی ہے یوز ہوگی. جس طرح کھانا ہوتا ہے، کھانا کاف ہا الف نون الف، اس طرح کھا اس کی آواز آتی ہے، اسی طرح اس کی بھی آواز آئے گی. اس کو پڑھیں گے کھ کھ کھ. جی مل کر پڑھیے میرے ساتھ. کھ کھ کھ
اگلا ورڈ ہے ایچ. ایچ کی آواز انگلش میں تو ہا کی طرح آتی ہے، لیکن چائنیز میں اس کی آواز ہا اور خو ان دونوں سے ملی جلی آواز آئے گی، خو کی بھی اور ہا کی بھی. اس کو پڑھیں گے خو 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 خو. جی ان 3 لائنوں کو کون پڑھ کر سنائے گا؟ جی ماشاءاللہ آپ سنائیے. جی باقیہ سلائم بھائی بھی، باقیہ اسٹوڈنٹ بھی اس کو دہراتے رہیں، پڑھتے رہیں اس کو. جی ماشاءاللہ. ان تینوں لائنوں کو میں دوبارہ ایک دفعہ پڑھتا ہوں. بی سے شروع کرتا ہوں. پو پھو مو فو ت تھ ن ل گ کھ خ. جی آگے ہے جے. جے کی آواز انگلش میں جیم کی طرح استعمال ہوتا ہے یہ، لیکن چائنیز میں یہ چے کی آواز دے گا. اس کو پڑھیں گے چی. جیسے چے کے ساتھ اگر آپ یا لگائیں گے، چھوٹی ہے جسے کہتے ہیں اردو میں، وہ لگائیں گے تو اس طرح اس کی آواز نکلے گی چی چی چی. جی مل کر پڑھیں، مل کر چی چی چی. آگے ہے کیو. کیو کی آواز اردو میں تو کاف کی اور قوف کی ملتی جلتی آواز آتی ہے، لیکن چائنیز میں اس کی آواز جے کے ساتھ آنکھوں والی ہا آئے گی. اس کو پڑھیں گے چھی 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 چھی. جی آگے ہے ایکس. ایکس کی آواز شین کی طرح ادا ہوگی. اس کو پڑھیں گے جیسے شین کے ساتھ اگر آپ چھوٹی یہ لگائیں گے تو آواز آئے گی شی 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 شی. جی یہاں تک ہماری 4 لائنیں مکمل ہو گئی ہیں. جی میں ایک دفعہ تمام الفاظ کو دہراتا ہوں، تمام اسٹوڈنٹ توجہ کے ساتھ دوبارہ سنیے. پہلا ورڈ ہے بی. پو پھو مو فو ت تھ ن ل گ کھ خ چی چھی شی. جی آگے ہے زیڈ. زیڈ کو جب ادا کریں گے تو یہ والی جو آواز ہے زیڈ یہ آواز ہی آئے گی، لیکن تھوڑا سختی سے پڑھیں گے. ز ز ز ز. جی مل کر پڑھیں ز ز ز ز. جی مل کر پڑھیں، مل کر پڑھیں. جی جی پھر پڑھیں، جی پھر پڑھیں. ماشاءاللہ. ز ز. اگلا لفظ ہے سی.
سی کی آواز سین کی طرح ہوتی ہے، لیکن اس کو بھی ہم تھوڑا سا اس کو ادا کرتے ہوئے آواز باہر کی طرف آئے گی، س س س، یہ والی آواز جو ہے س س س، اس کو آپ ادا کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو منہ کے آگے رکھیے اور اس کو ادا کرتے ہوئے دیکھیں کہ آپ کے منہ سے آواز کے ساتھ کیا سانس بھی باہر نکلتی ہے، س س س س س۔ اگلا ورڈ ہے ایس، ایس کو بہت ہی سمپل پڑھیں گے، س س س س، جی مل کے پڑھیں، س س۔ میں ان تینوں الفاظ کو دوبارہ پڑھتا ہوں، زیڈ کی آواز آئے گی ز ز، سین کی سی کی آواز س س، ایس کی آواز س، دونوں دانتوں کو اوپر اور نیچے والے دانتوں کو جوڑ کر س س۔ آگے ہے زیڈ ایچ، زیڈ ایچ کی آواز جس طرح جے کی آواز ہم نے پڑھی تھی کہ وہ آئے گی چی کی طرح، چے کی طرح، اس کو پڑھیں گے چی، تو اس میں سمجھ لیں کہ اگر آخر میں یا لگائی تھی تو اس میں یا نہیں لگائیں گے، تو آواز اس کی بھی چے کی طرح ہی آئے گی، چ چ چ، اس طرح آواز آئے گی، چ چ چ چ چ چ چ، جی۔ سی ایچ کی آواز جس طرح ہم نے کیو کی آواز پڑھی تھی کہ کیو کی آواز چے کے ساتھ آنکھوں والی ہے آئے گی، ساتھ میں یہ آئے گی تو پڑھیں گے چھی، اسی طرح اس میں بھی یہ کے بغیر پڑھیں گے اس کو چھ چھ، جیسے چھ پڑھتے ہیں ہم، چھ پنجابی میں سکس کو ہم چھ پڑھتے ہیں، تو اسی طرح اس کو ہم پڑھیں گے چھ چھ چھ۔ ایس ایچ کی آواز جس طرح ایکس کی آواز تھی شی، اس کے ساتھ یہ آتی ہے، تو اس میں یہ نہیں آئے گی، ش ش ش ش، اور آخری ورڈ ہے آر، آر میں ر ر، یہ والی جو آواز ہے ر ر، اس طرح پڑھیں گے ر، جی ر ر ر ر ر ر، جی میں ایک دفعہ مکمل ان کی آوازوں کو دوبارہ دہراتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیے۔ پہلا شروع سے میں شروع کرتا ہوں، بی، پو پھو مو فو ت تھ ن ل گ کھ خ چی چھی شی ز س س چ چھ ش ر۔ جے کی اور زیڈ ایچ کی، کیو کی اور سی ایچ کی، اس طرح ایکس کی اور ایس ایچ کی آواز تقریباً سیم ہی رہے گی، آپ یہ سمجھ لیں کہ اس میں آواز باریک ہوگی
اس میں آخر میں یہ آتی ہے تو اس میں آواز تھوڑی سی بریک ہوگی اور اس میں آواز تھوڑی سی موٹی نکلے گی، منہ کو ذرا بند کر کے، جیسے جے کو پڑھیں گے تو چی، زیڈ ایچ کو پڑھیں گے تو چ، اس طرح کیو کو پڑھیں گے تو چھی، تو سی ایچ کو پڑھیں گے چھ، اس طرح ایکس کو پڑھیں گے تو شی، اور ایس ایچ کو پڑھیں گے تو ش۔ جی کس طرح کو ان تمام جو الفاظ ہم نے پڑھے ہیں ان کی جو آوازیں ہیں وہ زبانی یاد ہو گئی ہیں؟ جی وہ کون سے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو یہ الفاظ مکمل زبانی یاد ہو گئے ہیں؟ جی ماشاء اللہ، تو کوشش کریں کہ ان الفاظوں کو مکمل طور پر اچھی طرح سے بار بار پریکٹس کریں، ان کی جو تلفظ ہیں وہ ادا کریں۔ اس کے لیے مختلف قسم کے سافٹ ویئر بھی استعمال کیے جاتے ہیں، آپ انٹرنیٹ سے بھی ان کی آوازیں سن سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کچھ فائنل کے بارے میں سنا تھا کہ ٹائم انیشیل سے تو الفاظ شروع ہوتے ہیں اور فائنل پر کھڑے ہوتے ہیں، تو فائنل پر ان کا ختم ہوتا ہے الفاظ۔ اس تصویر میں کچھ فائنل حروف ذکر کیے گئے ہیں۔ فائنل میں 6 حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو واولز حروف کہتے ہیں۔ 5 واولز حروف تو سیم انگلش کی طرح ہیں، جیسے اے سے لے کر یو تک جو الفاظ ہیں یہ انگلش میں جو واولز ہیں سیم اسی طرح ہیں، لیکن اس میں ایک واولز زیادہ ہے، جیسے یو لکھنے میں تو سیم آئے گا لیکن اس کے اوپر 2 نقطے آئیں گے، ان کو آپ نوٹ کر لیں کہ یہ 6 جو حروف ہیں یہ واولز حروف ہیں، اے سے لے کر یہاں نقطوں والے یو تک، یہ 6 واولز حروف ہیں، لیکن ان کو پڑھنے کا جو طریقہ ہے وہ انگلش والے واولز کی طرح نہیں ہے، ان کو ہم چائنیز لہجے میں پڑھیں گے۔ آئیے ان کو بھی پڑھ لیتے ہیں۔ پہلا ہے اے، اے کو پڑھیں گے آ، جس طرح الف مدہ آ ہوتا ہے اس طرح آ۔ دوسرا ہے او کو پڑھیں گے او، اے کو آ، او کو او، آ، او۔ ای کو پڑھیں گے جس طرح ای کو پڑھیں گے دوبارہ پڑھ لیتے ہیں آ، او، آئی کو پڑھیں گے جس طرح انگلش میں ہم ای پڑھتے ہیں اسی طرح چائنیز میں ہم آئی کو ای پڑھیں گے، تو آئی کو کیا پڑھیں گے ای۔ ان کے اردو میں آپ ساتھ ساتھ اپنے پاس نوٹ کرتے جائیں کہ کس الفاظ کی کیا آواز نکلے گی۔ اس کو پڑھیں گے ای، 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 تو آ، او، ای۔ آگے ہے یو، یو کو اس کو ہم جب انگلش میں پڑھتے ہیں تو اس میں ہم اس میں یا کی آواز آتی ہے یو، تو چائنیز میں جب اس کو پڑھیں گے تو یہ او، حمزہ واو پیش او، اس طرح پڑھیں گے او، او، آ، او، ای، او۔ یہ دوبارہ
दोबारा पढ़ें। आ, ओ, अ, ई, ऊ, आखिर में है यू, लेकिन इसके ऊपर नुक्ते हैं। इसको पढ़ने का जो अंदाज है वो अगर हम ई को पढ़ें तो ई को पढ़ते हुए मुंह थोड़ा सा खुलता है, जिस तरह इंसान मुस्कुराता है तो उस तरह मुंह थोड़ा सा खुलता है उसका ई। तो इसी तरह इसको अदा करते हुए अगर हम आएंगे, इसको पढ़ेंगे, इसको जो नुक्तों वाला जो यू है इसको पढ़ेंगे यू, यू। इसको आसान तरीका जिसको पढ़ने का है वो हम ई को अगर पढ़ते हुए आए ई, तो पढ़ते पढ़ते मुंह को गोल कर दें ई, यू, ई, यू। होंठ गोल होंगे और ये वाली जो आवाज है दोबारा पढ़ लेते हैं। आ, ओ, अ, ई, ऊ, चाइनीज जुबान में इन वावल्स की बहुत ही अहमियत है, क्योंकि हमने जो टोन्स के बारे में पढ़ा, जो चाइनीज में 4 टोन्स इस्तेमाल होती हैं वो टोन्स इन्हीं वावल्स पर ही आएंगी। इसके अलावा किसी जो हमने इनिशियल पढ़े हैं, जो दूसरे फाइनल्स हम पढ़ेंगे, उनमें से किसी पर टोन नहीं आएगी। टोन्स हमेशा वावल्स रो पर आएगी। इसको नोट कर लें कि टोन हमेशा वावल्स हरूफ पर ही आएगी। अब हम इंशाल्लाह यहाँ तक हमारा सबक मुकम्मल हुआ। हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इनका कम्बिनेशन पढ़ेंगे। हमने पढ़ा था कि इनिशियल पर हरूफ जो चाइनीज जो कैरेक्टर वो शुरू होता है, यहाँ पर कुछ इनिशियल जिक्र किए गए हैं और साथ में ये वावल्स जिक्र किए गए हैं। कल इंशाल्लाह हम इसके कम्बिनेशन पढ़ेंगे कि बी को और जब ए के साथ मिलाएंगे तो क्या आवाज़ आएगी, बी को जब हम ओ के साथ मिलाएंगे तो क्या आवाज़ आएगी। फिर इनको इनकी चारों टोन्स के साथ अलग अलग इनको पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट्स ने आज का जो सबक है वो नोट किया होगा और आपने इसको अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसकी बार बार प्रैक्टिस करें, इसको बार बार पढ़ें, बुलंद आवाज़ से पढ़ें। इंशाल्लाह कल दोबारा हाजिर होंगे। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।